5 دستورات جو تمام مشکلات کے حل کی ایک چابی کی حیثیت رکھتے ہیں۔ مولا علی کا پہلا جملہ، پہلا فقرہ، پہلا دستور یہ ہے کہ فرمایا لا یرجون احد الا ربہ، مجھے علی سے وعدہ کرو کہ تم سوائے اپنے رب کے کسی سے کوئی امید نہیں رکھو گے، سوائے اپنے پروردگار کے کسی سے اپنی آرزویں امیدیں وابستہ نہیں کرو گے، تمہاری زندگی کی تمام مشکلات، تقریباً جو مشکلات ہیں وہ حل ہو جائیں۔ زندگی میں، اس جہان میں، اس مادی جہان میں جتنے افراد مشکلات کا شکار ہوتے ہیں، مایوسی اور نا امیدی کا شکار ہوتے ہیں، 80 سے 85% لوگوں سے غلط توقعات کی بنیاد پر نا امید ہو جاتے ہیں۔ اگر ہم لوگوں سے اپنی توقعات کو کم کر دیں، میری فلاں سے فلاں توقع ہے، اگر وہ اس پر پورا نہ اترا تو میں ٹوٹ گیا، شکستہ ہو گیا، نا امید ہو گیا، مایوس ہو گیا۔ اگر ہم لوگوں سے اپنی توقعات کو کم کر دیں، ختم تو نہیں کیا جا سکتا، تدریجاً، آہستہ آہستہ، قدم بقدم، اگر ہم ان توقعات کو، فضول توقعات کو، بڑی بڑی توقعات، جتنی آپ کی توقعات ہیں، جتنی آپ کی آرزویں ہیں، امیدیں ہیں، اپنے رب سے وابستہ کر لو، سکون کی زندگی گزارو گے، یقین جان لو سکون کی زندگی گزارو گے۔ در حقیقت جن افراد سے آپ توقع رکھتے ہیں یہ آپ کے لیے بت بن چکے ہیں، ان بتوں کو توڑنا ہے۔ جیسے انسان ان بتوں کو توڑے گا، واقعاً اس کی زندگی میں واضح فرق محسوس ہوگا۔ پیغمبر خدا نے فرمایا کہ اے میرے صحابیوں، تم میں سے کون ہے جو میرے ہاتھ پر بیعت کرے؟ صحابی پریشان ہو گئے کہ یا رسول اللہ، ہم تو آپ کے ہاتھ پر بیعت کر چکے۔ دوسری مرتبہ رسول خدا نے اسی جملے کو تکرار کیا کہ اے صحابیوں، تم میں سے وہ کون ہے جو میرے ہاتھ پر بیعت کرے؟ جب تیسری مرتبہ یہ جملہ تکرار کیا تو ایک صحابی نے اٹھ کر کہا یا رسول اللہ، ہم تو آپ کے ہاتھ پر بیعت کر چکے، یہ کس بیعت کی آپ بات کر رہے ہیں؟ رسول خدا نے فرمایا اس بات پر میری بیعت کرو کہ تم اپنے رب کے علاوہ کسی سے کوئی چیز نہیں مانگو گے، تا حد امکان کسی کے سامنے ہاتھ دراز نہیں کرو گے۔ حدیث میں ہے کہ حضرت یوسف کو جب اس کے اپنے بھائی کنویں میں ڈال رہے تھے تو ایک مرتبہ دیکھا کہ حضرت یوسف مسکرا رہے ہیں۔ وہ حیران ہوئے کہ ہم اس کی موت کے خواہاں ہیں اور یہ مسکرا رہا ہے، اس مشکل گھڑی میں یہ کیوں مسکرا رہا ہے؟ پلٹ کر پوچھا کہ یوسف تم کیوں مسکرا رہے ہو؟ تو حضرت یوسف نے جو جواب دیا نا، واقعاً انسان کے رونٹے کھڑے ہو جاتے ہیں۔ حضرت یوسف نے کہا کہ میرے بھائیوں، مجھے تم پر ناز تھا، میں جہاں بھی جاتا تھا سینہ چوڑا کر کے جاتا تھا کہ میرے اتنے بھائی ہیں، جوان بھائی ہیں، میری طرف کوئی میلی آنکھ سے دیکھ بھی نہیں سکتا، چونکہ میں نے تم لوگوں پر تکیہ کیا، بھروسہ کیا، اعتماد کیا، توقع لگائی، لہذا آج تم ہی میرے جان کے دشمن بن گئے۔ یہ میسج دیا حضرت یوسف نے کہ خدا کے علاوہ انسان جس چیز پر بھی تکیہ کرے اس سے دھوکہ کھائے گا۔ حدیث میں ہے کہ ایک صحابی رسول خدا کے پاس آتا ہے، آ کر کہتا ہے یا رسول اللہ، مجھے کوئی ایسا عمل، ایسا وظیفہ، ایسا ذکر بتائیں کہ جس سے میرا رب مجھ سے محبت کرے، میں اپنے خدا کا محبوب بن جاؤں۔ کون سا ایسا مسلمان ہے جو یہ نہ چاہتا ہو کہ اس کا رب اس سے محبت کرے، وہ اپنے رب کا محبوب بن جائے؟ رسول خدا نے فرمایا اگر یہ چاہتے ہو کہ تیرا رب تجھ سے محبت کرے تو دنیا میں زہد کو اختیار کرو، زاہد بن جاؤ، دنیا کی لالچ، دنیا کی محبت، شہرت طلبی، اقتدار طلبی، ان تمام باتوں سے منہ موڑ لو، زہد اختیار کر لو، تمہارا رب تم سے محبت کرے گا۔ اور اگر تم یہ چاہتے ہو کہ یہ دنیا والے، دنیا کے افراد بھی تجھ سے محبت کریں تو دنیا کے لوگوں کی طرف محتاجی کو ترک کر دو، کسی کے سامنے دست درازی نہ کرو، لوگ بھی تجھ سے محبت کریں گے۔ اس شخص نے ایک چیز مانگی تھی، رسول خدا نے 2 چیزیں دی۔ اس نے کہا تھا مجھے فقط اللہ کی محبوبیت چاہیے، رسول خدا نے فرمایا کہ زہد کو اختیار کرو، اللہ محبت کرے گا، لوگوں سے بے نیاز ہو جاؤ، لوگ تجھ سے محبت کریں گے۔ دوسرا جملہ جہاں پر مولا علی نے فرمایا کہ لا یخافن احد الا ذنبہ، کسی چیز سے نہ ڈرو، کسی چیز سے خوف اختیار نہ کرو سوائے اپنے گناہ کے، اپنے گناہ سے ڈرو، کیونکہ وہ چیز جو تمہاری دنیا، تمہاری آخرت سب کو برباد کر دے، سب کو تباہ و نابود کر دے گی، وہ تمہارا گناہ ہے، معصیت ہے، عصیان ہے، لہٰذا اپنے گناہ سے ڈرو۔ اور تیسرا جملہ جہاں پر سرکار امیر المومنین علیہ السلام نے فرمایا کہ لا یستحین احد منکم ان یقول اللہ اعلم، تم میں سے کسی کو یہ شرم نہیں کرنی چاہیے کہ اگر کوئی آپ سے کوئی مسئلہ پوچھتا ہے اور آپ کو اس مسئلے کا جواب نہیں آتا تو نہیں آتا کہنے میں کسی کو شرم نہیں آنی چاہیے۔ نہیں آتا تو نہیں آتا، ضرور نہیں کہ انسان ہر چیز پر تسلط رکھتا ہو، علمی تسلط رکھتا ہو، علمی غلبہ رکھتا ہو۔ انسان کتنا ہی عالم دین کیوں نہ بن جائے، بہرحال اس کی جو میموری ہے، اس کا جو حافظہ ہے، اس کا جو ذہن ہے، اس کی کیپیسٹی محدود خدا نے رکھی ہے۔
بہت سے ایسے افراد گزرے ہیں جو واقعی اپنے دور کے علامہ تھے، حجت الاسلام تھے، لیکن وقت جب پلٹتا ہے نا تو انسان بے بس ہو جاتا ہے۔ علامہ طباطبائی صاحب کتاب المیزان واقعاً علامہ تھے۔ ایسا نہیں کہ ہمارے معاشرے میں جس طرح علاماؤں کی فیکٹریاں ہیں، جنا کے پہن لی، کاٹن کا جوڑا، ایک گاڑی، 2 گارڈز، علامہ تھا یار، ایسا نہیں تھا۔ واقعاً علامہ کی حیثیت رکھتا تھا علامہ طباطبائی، لیکن ہوا کیا؟ جب آخری وقت آیا، زندگی کے آخری ایام تھے، تو علماء نقل کرتے ہیں کہ علامہ طباطبائی کو اس کے جو اولاد تھی، اس کے جو بیٹے تھے، ان کے نام تک یاد نہیں تھے۔ یہ خدا کا ایک دستور ہے۔ اگر کوئی آپ سے کسی مسئلے کے بارے میں پوچھتا ہے اور آپ نہیں جانتے، تو بجائے اس کے کہ یہ کہیں کہ میں نہیں جانتا، اس میں آپ شرم نہ کریں۔ مولا علی فرما رہے ہیں غلط جواب دینے سے بہتر ہے کہ کہو میں نہیں جانتا، کتاب میں دیکھ کر بتاؤں گا، کسی بڑے عالم دین سے پوچھ کر بتاؤں گا۔ یہ عیب نہیں، عیب یہ ہے کہ آپ اسے غلط جواب دے دیں اپنی جھوٹی عزت کو بچانے کے لیے۔ لوگ میری عزت کرتے ہیں، لوگ مجھے علامہ کہتے ہیں، حجت الاسلام کہتے ہیں، اور وہ یہ سوچیں گے کہ اس کو یہ جواب نہیں آ رہا، کوئی بڑی بات نہیں۔ غلط جواب دے کر اس کی سمت کو آپ خراب کر دیں۔ اگر کوئی شرعی مسئلہ ہو، آپ غلط جواب دے دیں، اس پر وہ جا کر عمل کرے، اسے تو اس کا اجر ملے گا۔ لیکن آپ نے جو جھوٹی عزت کو بچانے کے لیے اسے غلط جواب دیا، قیامت کے دن آپ مسئول ہوں گے اس غلط جواب کی۔ تو مولا علی فرما رہے ہیں کہ کوئی شرم کی بات نہیں کہ اگر تمہیں کسی چیز کے بارے میں علم نہیں اور آپ سے کوئی آ کر پوچھے تو کہو مجھے نہیں پتا۔ یہ تیسرا جملہ مولا علی کا۔ اور چوتھا جملہ مولا نے فرمایا لا یستحین احد منکم، تم میں سے کسی کو شرم کرنے کی ضرورت نہیں کہ جب تم لا علم ہو، جب تم جاہل ہو، تو یہ مت کہو کہ میں کیوں فلاں کے پاس جا کر علم حاصل کروں، فلاں کے پاس جا کر تعلیم حاصل کروں۔ علم کو حاصل کرنے میں کبھی شرم نہ کرو۔ جب نہیں جانتے تو جا کر پوچھو، فاسألوا اہل الذکر ان کنتم لا تعلمون، قرآن کی آیت ہے۔ اگر تم نہیں جانتے تو جا کے اہل ذکر سے پوچھو، اہل علم سے پوچھو۔ پانچواں جملہ جو ہماری زندگی کے سمت کو درست کر سکتا ہے اگر ہم ان 5 مولا کے دستورات پر عمل کریں، پانچواں جملہ مولا نے فرمایا علیکم بالصبر، صبر کو اختیار کرو، صبر و بردباری، باظرفی کا مظاہرہ کرو، بے صبری اور عجلت سے پرہیز رکھو۔ رسول خدا کی وہ حدیث جہاں پر فرمایا کہ سب سے بہترین مرکب، سب سے بہترین سواری جو پروردگار نے اپنے عبد کو عطا کی ہے وہ صبر ہے۔